اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بات تو بالکل حق اور سچ ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، اشرف، معزز اور محترم مخلوق انسان بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے، اور انسان دنیا کی ہر مخلوق سے اپنی خدمت بھی لے رہا ہے۔ یہ بالکل برحق ہے، چاہے وہ انسان سے طاقت میں، قوت میں، جسمانی قد کاٹ میں بڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے انسان کو اس پر مکمل قابو اور اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک بات سمجھائی ہے کہ تم سب سے زیادہ کمزور ہو، یہ یاد رکھنا، اور سب سے زیادہ حاجت مند اور فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ کمزور بنایا۔ سورہ غاشیہ میں اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھو ذرا اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا، اس کے جسمانی اس کے طاقت اور قوت کی طرف اشارہ کہ اسے دیکھو تو صحیح، اور انسان کو کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، تم سب سے زیادہ کمزور و ضعیف ہو، لیکن تمہیں قابو دیا ہوا ہے اسی اونٹ پر، طاقتور پر، تم اس پر سواری بھی کرو، اسے بربرداری کا کام بھی لو، اسے ذبح بھی کرو، سارے خدمت اسے لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم خود بڑے کمزور و ضعیف ہو۔ اور پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، اے لوگو تم سب سے زیادہ فقیر ہو، یاد رکھنا۔ فقیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنا کچھ نہ ہو اس کے پاس۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، 8 قسم کے مصارف بتائے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے کہا جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ فقیر ہو، فقیروں کو دو۔ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس بالکل خالی ہاتھ، حتیٰ کہ وہ کھانے کے لیے بھی محتاج، اسے فقیر اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو کہا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ دنیا میں شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ اسے کہتے ہیں تم فقیر ہو۔ اور یہ 2 چیزیں اللہ نے انسان کو بتائی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں اللہ کو پسند بھی ہیں انسان کے اندر۔ اب اگر یہ انسان اپنے آپ کو ضعیف سمجھتا رہے، ہر دور ہر وقت میں عاجز سمجھتا رہے، کمزور سمجھتا رہے، تو اللہ کو اس کی یہ عاجزی پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اور جب آدمی اپنے آپ کو فقیر سمجھتا رہے، محتاج سمجھے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے بہت زیادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دیں، تو اللہ رب العزت خوشی سے مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اتنا بھی یقین ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کو بندے کے اندر یہ 2 چیزیں بڑی پسند ہیں، 2 عادتیں، اپنے آپ کو ضعیف سمجھ کر رکھیں، اپنے آپ کو فقیر سمجھے ہر دور میں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی منصب پہ ہو، کتنی ہی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو فقیر سمجھے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جہاں انسان اپنے آپ کو ضعیف نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا بہادر و طاقتور سمجھنے لگ جائے، اور جہاں انسان کے اندر سے فقیری کی صفت نکل جائے، تو تکبر کی عادت جب اس کے اندر آ جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب
جب انسان کمزور ہے، فقیر ضعیف ہے، تو ظاہر سی بات ہے ضعیف کے ضعف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو طاقتور مخلوق ہوگی اس سے یہ اپنا بچاؤ بھی کرے گا۔ ظاہر یہ کمزور ہے تو اس کے مقابلے میں جو اس کی دشمن قوتیں طاقتیں وہ طاقتور ہوں گی پھر اس سے۔ اسی طرح اگر یہ فقیر ہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہوگی۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جسے ضرورت ہوتی ہے، تو اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہوگی۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ضعیف سمجھو، کمزور سمجھو، اور پھر اللہ سے اپنے حفاظت کے لیے اسباب مانگو۔ اس کا نام ہے دعا۔ اور اپنی حفاظت کے لیے جو دعا مانگو گے وہ بھی اللہ تمہیں تمہاری قبول کے اس لیے کہ تم فقیر ہو اور ضعیف ہو۔ ضعیف ہو تو حفاظت کے لیے دعا مانگو، اور فقیر ہو تو اپنی ضرورت کے لیے دعائیں مانگو۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، سلاح المؤمن کہا ہے اسے۔ کمزور آدمی کے پاس جو سب سے مضبوط دفاع اور مضبوط دفاع کا اسباب اور سامان ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کی دعائیں سکھائی۔ ایک وہ دعائیں جو تم کمزور ہو، ضعیف ہو، تو تمہیں خطرہ ہے، دشمن سے خطرہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے دعائیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں دعا سکھائی۔ فرمایا جب صبح ہو گھر سے نکلنے لگو تو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گھر سے روانہ ہوتے ہو، سواری پر بیٹھو تو بیٹھتے ہی دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور بھی دعائیں تھیں۔ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، اب اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ دن میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کریں گے۔ واپس جب شام کو گھر واپس لوٹو، اپنے گھر پہنچو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، سلام کرو، اس کے بعد دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ گھر میں رات کو سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ انسان کو ضعیف ہونے کے تقاضے یہ ہتھیار دیا گیا ہے، اس کو اپنایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی کام کر رہا تھا اور کام کرتے کرتے مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، اور اس کے ڈسنے کی مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کئی دن ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ حفاظت والی دعا نہیں پڑھی تھی صبح کو؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا یہ دعا صبح تم نے نہیں پڑھی تھی، اسی لیے تمہیں بچھو نے ڈسا ہے۔ اگر تم یہ پڑھ لیتے صبح کو، اللہ تمہاری حفاظت کر دے، ہر قسم کے ہر موذی چیز سے حفاظت فرماتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے، رات تک اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ رات کو یہ پڑھ لی جائے، صبح تک حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ جو راستوں میں حوادثات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے جو ہتھیار ہمیں دیا اس کو اپنانا چاہیے۔ گھر سے نکلیں تو نکلتے ہی دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ سفر شروع کریں، آیت الکرسی پڑھی، سفر کی دعا پڑھی شروع کر لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ لی۔ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں یاد ہیں 3، وہ پڑھ لی۔ آخری تینوں جو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں صبح اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اللہ مکمل حفاظت فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے کہ حفاظت کرو، اب فرشتے حفاظت کرتے ہیں انسان کی۔ جہاں کہیں ہم دعاؤں میں سستی، کاہلی یا ترک ہوتا ہے وہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ ایک صحابی تھے جو خود بیمار تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔
تو ایک گو صحابی جو عیادت کے لیے گئے تھے وہ دیکھنے لگے کہ یہ خود بیمار پڑے ہوئے، ہمیں یہ دعائیں سکھا رہے ہیں، انہوں نے خود نہیں پڑھی، تو انہوں نے خود ہی محسوس کر لیا کہ یہ سننے والے میری بات پر تعجب کر رہے ہیں، تو خود ہی کہا کہ یہ تکلیف مجھے جس دن پہنچی تھی اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، تبھی مجھے تو یہ تکلیف پہنچی تھی۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ آج کل کے حالات کے لحاظ سے، راستوں کے حالات، روڈوں کے حالات، سفر کے حالات، ان پر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی کریں، اوروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، اور اللہ نے ہمیں خود کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، تم ضعیف ہو، اور ضعیف کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اپنے دفاع کے لیے۔ اگر ضعیف کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ ہو تو زمانہ اور زمانے کے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں ویسے ہی انسان جو ہیں وہ بھی کسی کمزور کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، تو انسان سے ہٹ کر جو موذی چیزیں ہوں گی وہ تو ظاہر ہے ہم ہر وقت حملہ آور ہوں گی، اس لیے اپنے پاس دفاع کا سامان جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا وہ اپنانا چاہیے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کی دعائیں جو مانگنے والی دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں، اس کا وجہ وہ کیوں بتائیں؟ فرمایا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، چاہے تم وقت بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا مال دوسرے کھا رہے ہوں گے، تمہاری اپنی جمع کی ہوئی پونجی میں سے تمہیں خود نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے اس کو نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کھا کر ختم کر لے، اپنی زندگی میں پہن کر اسے ختم کر لے، یا اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے، وہ اپنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں کا ہوتا ہے۔ تو سب فقیر ہیں، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان آ رہے ہیں، وہ دنیا اسی جگہ موجود ہے، مالک بدل رہے ہیں، عارضی مالک، کبھی کسی کا نام کبھی کسی کا نام، اور باقی سب لوگ جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم سب فقیر ہو۔ امیر کون ہے؟ فرمایا جس نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا آخرت کے، وہ امیر۔ باقی فقیر ہو تو فقیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں مانگنا ہی اچھا لگتا ہے، فقیر کو تکبر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اللہ کو جن لوگوں سے شدید نفرت ہے ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جو فقیر ہوتا پھر بھی تکبر کرتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور تکبر پھر بھی کر رہا ہے، اس سے بھی بڑی نفرت ہے اللہ کو، مبغوض ترین آدمی ہے۔ تو فرمایا تم سب فقیر ہو، لہٰذا فقیر ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ہر وقت مانگو، چاہے تمہارے پاس ڈھیروں مال، ہزاروں کے حساب سے مال موجود ہو، لاکھوں میں موجود ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگتے رہو، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ بار بار دعا مانگتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے لازمی وہ چیز دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حی کریم، تمہارے اللہ جو ہیں وہ بڑے با حیا اور بڑے کریم ہیں۔ انہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ مانگ رہا ہو اور اللہ خالی ہاتھوں سے واپس کرے، یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ تو دعائیں مانگنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور دعائیں وہی نہیں مانگتے جو کہتے ہیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سب سے زیادہ محتاج بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے بھی۔ اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگنی بھی چاہیے، اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ خوب دعائیں مانگیں، سب کچھ ہو اس کے باوجود بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ سب کو دے دے، اوروں کو دے دے، اتنا دیں کہ میں سب پہ خرچ کرتا رہوں، اتنا دیں کہ میں جو ضرورت مند نہیں ہے ان کو بھی دیتا رہوں، اتنا دیں، جو ہے میرے پاس یہ کم ہے، اس سے زیادہ اور بھی دیں، لیکن اس نیت سے دیں، مانگنا چاہیے کہ میں اوروں کی مدد کروں، خوب اللہ سے مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا مانگے جنت کی، دن میں 3 مرتبہ مانگ لے، زیادہ نہیں، دن میں 3 مرتبہ مانگ لے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اردو میں اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ مجھے جنت دے دیں اور وہ ان اعمال کی توفیق دیں جو مجھے جنت کی طرف لے کر چلیں۔ فرمایا 3 مرتبہ جب یہ آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ جنت بھی اللہ سے سفارش کرنے لگتی کہ اللہ اس بندے کو لے آئے ادھر، یہ مانگ رہا ہے۔ اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ دن میں پناہ مانگ لے، اللہ سے کہے اللہ اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے عذاب جہنم سے بچانا، عذاب نار سے بچانا، تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم بھی اللہ سے کہتی کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دینا، اسے میرے قریب نہ آنے دینا۔ دعا مانگنے والا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ جو مانگتا ہے وہ چیز خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو دے دے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان دعاؤں میں دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے لگتا ہے نا کہ اللہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کو صحت دے دیں، فلاں ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں، فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کا یہ کام کر دیں، اللہ رب العزت فوراً ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر اس دعا مانگنے والے کے کندھے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ آمین فلہ مثلہ، اے اللہ اس کی دعا قبول کر دیں اور اس کو بھی ایسا ہی دے دیں، یہ جو دوسروں کے لیے مانگ رہے اس کو بھی ایسا دے دیں۔ تو اس لیے دعاؤں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دعائیں اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ نہ مانگنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، اور جب ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے پھر جب ضرورت پڑتی ہے، پھر حاجت ہوتی ہے انسان کو، انسان دعائیں مانگتا ہے، اس وقت دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر اور رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہو نا کہ تکلیف میں تمہاری دعائیں قبول ہوں، پریشانی میں تمہاری دعائیں قبول ہوں، بیماری میں تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم جب تکلیف میں نہیں ہو، بیماری میں نہیں ہو، دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھا کرو۔ جب بیماری میں جاؤ گے تو اللہ اس وقت بھی تمہاری دعائیں فوراً قبول کریں گے، اور اگر راحت میں، صحت میں دعاؤں کا بالکل اہتمام ہی نہیں کیا، بیماری میں آ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے تو یہ پھر مطلب پرستی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رب العزت غنی اور کریم ذات ہیں، وہ دیتے ہیں، لیکن انسان کو بھی اس طرح مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے پڑھنے والی دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور مانگنے والی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے جس وقت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے اوقات بھی بتائے، فرمایا کہ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز سے فارغ ہو دعا مانگو اللہ قبول فرماتے ہیں، تلاوت کر کے فارغ ہو دعا مانگو اللہ قبول فرماتے ہیں، سفر میں ہو دعا مانگو اللہ قبول کرتے ہیں، بیمار آدمی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، مسافر کی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں، تو جس موقع پر بھی انسان ہو ہر موقع پر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ فرماتے وقال ربکم، تمہارے رب تم سے کہہ رہے ہیں، سورہ مومن کے قال ربکم، تمہارے رب تم سے کہہ رہے ہیں ادعونی، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری بندگی سے، میری اطاعت سے، یعنی دعاؤں مانگنے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، یہ متکبر ہیں، اور جو ایسے تکبر کریں گے تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ۔